لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی، اور اس کا طریقہ کیا اپنایا؟ لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، پھر اپنے کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کر کے دلیل دیا۔ بات کو سنیے، سمجھیے بچوں، سمجھو کہ کیا طریقہ تھا۔ رسول اللہ نے اپنی 40 سال کی زندگی پیش کیا عوام پر، اپنے کیریکٹر پیش کیے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بددیانتی نہیں کی، آپ نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے کبھی سود نہیں لیا، آپ نے کبھی لغویات کی زندگی نہیں گزاری، آپ نے ایک اچھا کیریکٹر پیش کیا۔ اور ان سارے کیریکٹر کو اکٹھا کرنے کے بعد مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اے لوگوں، میں تمہیں کیسا آدمی لگتا ہوں؟ لوگوں کا آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سے اچھا انسان تو کبھی مکہ نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو یہ بات تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ اس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اگر کہیں گے تو یہ بات سچی ہوگی۔ اب آپ نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہی آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس یہ کان میں پڑنا تھا کہ کچھ لوگ بورا گئے۔ سینکڑوں خدا مانتے ہیں تب تو حاجت نہیں پوری ہوتی، ایک خدا سے کیسے پوری ہو جائے؟ اچھا یہ خدا بنے کیسے اتنے سارے؟ یہ بھی ایک ہسٹری چھوٹی سی ہے، 2 لفظ میں سمجھ جائیے۔ یہ سب خدا اتنے سارے بنتے کیسے؟ جب ایک خدا سے آدمی بھٹک جاتا ہے تو اسے کئی خدا۔ مکہ کی بھی تاریخ یہی ہے، وہ جتنے بت پوجتے تھے سب الگ الگ کام کے تھے۔ شادی کرانے والا ایک تھا، بارش کرانے والا دوسرا تھا، شادی کے بعد بچہ دینے والا تیسرا تھا، بچے میں بیٹا دینے والا چوتھا تھا، کھیتی میں فصل اچھی دینے والا 5واں تھا، کھجور اچھی اتارنے والا 6واں تھا، جنگ میں جیت دلانے والا 7واں تھا۔ اس طریقے سے ہر کام کا ایک خدا جسے بھگوان کا۔ آج بھی ہندوستان میں یہی کنسپٹ ہے، آپ جانتے ہیں یہی کنسپٹ ہے۔ ایک وہ بھگوان ہے جو بچہ دیتا، ایک وہ بھگوان ہے جو شکتی دیتا۔ آپ سنتے ہو نا ہنومان جی کا نام، شکتی طاقت دیتے ہیں، جنگ میں جیت۔ یہ سب کیوں؟ وہی کیریکٹر، ایک طرف باطل کیریکٹر ہے اور ایک طرف اسلام کا کیریکٹر ہے۔ اسلام کا کیریکٹر حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور محمد رسول اللہ آخری نبی، اور آپ کے جتنے فالوورز ان کی ذمہ داری کہ قیامت کے آخری دن تک اس کیریکٹر کو وہ پیش کریں۔ اگر ہم رحمت للعالمین کے امت ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کیریکٹر اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ اب ذرا آج کے زمانے کے ہم مسلمانوں کے کیریکٹر کے اوپر غور کریں۔ میں جو دعا کی بات شروع کی تھا اسے اور آگے تک بڑھا دوں، جس سے آپ سمجھ جائیں کتنے قریب ہیں لوگ۔ وہ شکتی ہمیں دو دیا ندے، کرتب مارگ پہ ڈٹ جائیں، پر سیوا پر اپکار میں ہم جگ جیون سفل۔ جگ جیون یعنی اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا دیں۔ جو ہیں ہٹکے بھولے بھٹکے، ان کو تارے خود تر جائیں۔ جو ہیں ہٹکے بھولے بھٹکے، جو راستے سے ہٹ گئے ہیں، بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ان کو تاریں خود تر جائیں، ان کو سیدھے راستے پر لے آویں اور ہم بھی اسی راستے پہ چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اس ملک کے اسکولوں میں صبح کو پریئر میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کیسے؟
جیسے ہم مسلمان ہیں قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی مطلب سے نابلد ہے. قل هو اللہ پڑھتے ہیں، معنی نہیں جانتے. انا اعطینا پڑھتے ہیں، معنی نہیں جانتے. اللہ اکبر کہتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے. حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے، مطلب نہیں سمجھتے. ایسے وہ بیچارے بھی ہیں، ہماری جیسے وہ بھی ہیں. نہ ہم نے کبھی اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی. ان میں جو سمجھ گیا وہ راہ راست پہ آ گیا، اور ہم میں سے جو سمجھ گیا وہ راہ راست پہ آ گیا. کردار دونوں طرف ایک جیسا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ تو بیچارے بھولے ہیں. انہیں ان کے لوگ صحیح راستے پہ جانے نہیں دیتے. ہم چراغ لے کے بیٹھے ہیں، روشنی وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. کس کی ذمہ داری ہے؟ غور کریں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے. آپ غور کریے کبھی کبھی کتنے بڑے خالد بن ولید کون ہیں؟ غزوہ وحد میں مسلمانوں کی حالات خراب کر دی. وہ ہیں خالد بن ولید، سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے. مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والی شخصیت خالد بن ولید کی تھی. غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے. 70 بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے. خالد بن ولید کی وجہ سے وہ بازی، وہ جنگ ہار گیا. اب اگر ان سے مسلمان دشمنی رکھ لیتا تو کیا یہ اسلام قبول کرتے؟ کیا اس کے بعد پھر یہ ایسے بڑے سپہ سالار بنتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے بڑے بڑے ہم کو دشمن دکھ رہے ہیں نا، ہماری ذمہ داری ہے انہیں سچا اسلام بتانے کی، ان کو یہ سمجھانے کی کہ بھائی ہم اور آپ الگ نہیں ہیں. آپ اسی اسلام کے ماننے والے ہو جس کو ہم مان رہے ہیں، بس آپ کا طریقہ بدل گیا. آپ کے جملے آپ سمجھ نہیں پاتے ہو. آپ ویدوں کو پڑھو، آپ کے ویدوں میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھو. اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ پڑھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کئی شعبے اسلام کے ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کرتے، اور بہت سے کیریکٹر ایسے ہیں جو ان سے ہم میں آ گئے. یہ بھی دیکھ لیجیے، اسے کہتے ہیں سوشل امپیکٹ. سماج میں رہتے رہتے سماج کا اثر جب کوئی لے لیتا ہے تو اسے سوشل امپیکٹ بولتے ہیں. اور جب کسی سماج میں آدمی سمٹ جاتا ہے تو اسے ایکولوجیکل نچ بولتے ہیں. آج ہمارا ایکولوجیکل نچ کا کیریکٹر کیا ہے؟ غور کریے، 2-3 چیزیں کتنی خراب ہمارے اندر آ گئی. ان کے یہاں مرنے والے کی تیرہی ہوتی ہے، بڑے دھوم دھام سے ہوتی. ویسے ہی کچھ کیریکٹر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے انتقال کے بعد. ان کے یہاں لڑکیوں کو پراپرٹی نہیں دی جاتی. عورتوں کو ٹائٹل ہولڈر بننے کا حق اس ملک میں 2005 میں ملا. 2005 سے پہلے کسی لڑکی کو اس کے باپ کی وراثت میں حصہ اس ملک میں نہیں ملتا تھا، لوٹ کے اوپر جاتا تھا. اگر 4 بھائی ہیں اور ایک بھائی کے صرف لڑکیاں تو اس ایک بھائی کے لڑکیوں کو نہیں ملتی تھی پراپرٹی، ان تینوں کو لوٹ کے چلی جاتی تھی. 2005 میں یہاں ویمنس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے، ابھی 2005 20 سال پہلے. ورنہ یہاں کسی عورت کو پراپرٹی حاصل کرنے کا حق نہیں تھا. وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی ان کی بیٹی تھی، لیکن جواہر لال نہرو کی پراپرٹی اندرا کو ٹائٹل ٹرانسفر نہیں ہوئی.
انہیں نیشنل ہیرالڈ ایک بنانا پڑا ٹرسٹ، اس کو پراپرٹی گئی جس کا اب بھی مقدمہ چل رہا، اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہے۔ آج ہم میں بھی یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو حصہ دینے کو تیار نہیں، بھائی کبھی بھی اپنی بہن کو ہم جہیز دیتے ہیں، یہ جہیز کہاں سے آیا؟ اسی سوسائٹی کا امپیکٹ ہمارے اوپر، یہی ہے سوشل امپیکٹ۔ بارات کا کوئی کنسپٹ نہیں، فارسی میں بارات کا کوئی لفظ نہیں ہے، عربی میں بارات کے لیے کوئی، عربی اتنی فصیح زبان ہے، عربی میں ایک ایک حیت کے لیے ایک ایک لفظ ہے، اتنی فصیح زبان عربی، پوری عربی کے لغت میں بارات کوئی لفظ ہی نہیں۔ اور آج مسلمانوں میں بارات ہے، وہ بھی جاتا ہے جو بارات کا شوقین ہے، وہ بھی جاتا ہے جو بارات کی مخالفت کرتا ہے، اسٹیج پہ تقریر کرتا ہے بارات بلائے ہے، اس سے بچنا چاہیے، بارات نہیں آنی چاہیے۔ کس اس بات کو مختصر لوگ باراتی ہیں، بھائی کیوں ہے؟ کسی لڑکی کا نکاح اس میں شرکت کریں، باراتی بن کے